تو اسی طرح میرے بھائی یہ خوب سمجھ لو کہ زنا سے اللہ ناراض ہوتا ہے, نکاح ایک ایسی لذت ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. سمجھتے ہو نا؟ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کسی لڑکی اچھی لگتی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کیسی باتیں مفتی صاحب کر رہے ہیں, حالانکہ ان کو بھی لگ رہی ہے, بہت سارے دل میں ان کے ہیں کہ یار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں, ہر آدمی سوچ رہا ہے, تو اس کو نکاح کا پیغام بھیج دو. سمجھتے ہو؟ اس سے کیا کر لو, شادی کر لو. اس بارے میں کسی کی بھی سننے کی ضرورت نہیں, یہ اللہ نے رکھی ہے صلاحیت آپ کے اندر. نکاح کا پیغام بھیجو, کسی کے کہنے سے باز نہ ہو, اس سے شادی کر کے بیوی بنا کے گھر میں رکھو. دوبارہ آپ کا دل چاہتا ہے حقوق اس کے بھی ادا کرو, اگر مزید کے بھی ادا کر سکتے ہو آپ معذرت کے ساتھ یہ کام دوبارہ بولو نا کر لو. جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس کی طرف سے ہمیں کیا ہے, یہ پرمیشن. اس نے اس لیے پرمیشن دی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے یہ لڑکیاں گھروں میں سڑیں گی, یہ برباد ہو جائیں گی. بیٹی کی پیدائش باپ کے لیے عذاب جان بن جائے گی, جو کہ بن چکی ہے. کیونکہ آپ کلچر سے پوچھتے ہیں, کلچر ایک آنکھ سے دیکھتا ہے. کلچر کیا کرتا ہے, وہ صرف اپنے مفاد دیکھتا ہے, وہ انسانیت کے مفاد نہیں دیکھے گا. کلچر جہیز کا ہے نا, تو یہ ایک آنکھ ہے کہ نہیں ہے, انسانیت کا مفاد ہے اس جہیز میں. تو کلچر سے نہیں پوچھیں, کلچر آپ کو بیوہ عورت سے شادی نہیں کرنے دے گا. خدا چونکہ اس بیوہ عورت کا بھی خالق ہے, وہ آپ کو نہ صرف اجازت بلکہ ترغیب دے گا. سمجھتے ہو؟ کلچر آپ کو 4 شادیوں کی اجازت نہیں دے گا, چونکہ ان 4 عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا. اللہ کو پتا ہے اگر یہ لوگ جو کرنے والے ہیں یہ نہیں کریں گے, ان 4 کے رشتوں میں مشکل ہوگی. وہ آپ کو نہ صرف پرمیشن دے رہا ہے بلکہ آپ کو تھپکی بھی دے رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے, النکاح من سنتی, پہلا بھی دوسرا بھی, ہر نکاح سنت ہے پیغمبر کی. وہ کہہ رہے ہیں مسجد میں کرو. دیکھو جب دوسری شادی ہو تو شریعت میں حکم ہے مسجد میں کرو. اگر یہ کام برا ہوتا تو شریعت کہتی پہلی شادی مسجد میں ہوگی, دوسری مندر میں ہوگی. دوسری بھی کیا ہونی چاہیے, مسجد میں. پہلی شادی میں امام پر ہے کہ وہ جو خطیب ہے خطبہ پڑھے. خطبہ عبادت سے پہلے ہوتا ہے, نماز میں ہوتا ہے نا, جمعے کی نماز میں, عید کی نماز میں, استسقاء کی نماز میں. نکاح سے پہلے بھی کیا ہے, خطبہ, تاکہ پتہ چلے یہ مقدس عمل ہے, غلط کام نہیں ہے. دوسری شادی میں بھی خطبہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر دوسری شادی برا کام ہوتا, اللہ کہتے پہلی میں تو خطبہ ہوگا, دوسری میں خطبہ نہیں ہوگا, صلواتیں ہوں گی. خطیب کو چاہیے 25-30 گالیاں دے, تو شرم نہیں آتی, تو رہتے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال کر لیتا, بغیرت, تیری داڑھی ہے, سفید داڑھی ہے, تیری داڑھی نہیں ہے, داڑھی کی سنت تو پوری کی نہیں, شادیوں کی سنت تو پوری کر رہا ہے. تو اس قسم کی صلواتیں 25-30 سنا کے کہتے ہیں ہاں بھائی میں نے تمہارا فلانی کا ڈمکانی کا تم سے کیا, قبول ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی, اتنی گالیوں کے بعد مجھے کیا یہ رشتہ قبول ہے. تو دوسری میں بھی کیا ہو رہا ہے, اسی طرح سے خطبہ ہو رہا ہے, مسجد میں ہو رہا ہے, خطبہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب اللہ اس کو بھی کیا کر رہا ہے, اپریشیٹ کر رہا ہے. پہلی شادی میں بھی ولیمہ ہے. جو کام غلط ہوتا ہے چوری چھپے کرتا ہے, پبلک کو بتاتا نہیں ہے. چرس پی رہا ہے, پبلک کو بتائے گا آج میں نے چرس پیا, آ جاؤ, یہ سارے لوگ آ جاؤ, آ جاؤ. نکاح ہمیشہ پیغمبروں نے جب بھی نکاح کیا ولیمہ کیا, کھلے عام پبلک کو کھانا کھلایا ہے. بارات اسلام میں نہیں ہے, ولیمہ ہے. تو پہلی شادی میں بھی ولیمہ ہے کہ بھائی اچھا کام کیا ہے, پبلک کو بتاؤ, سب کو جمع کر کے کھانا کھلاؤ, ہے نا. اور حدیث میں آتا ہے ولیمے کی دعوت کو بھی مت ٹھکراؤ. کسی نے شادی کی, تمہیں بلایا, دولہے کو اپریشیٹ کرو, جاؤ ولیمے میں, اپنے عمل سے بتاؤ بھائی خاندانی کام کیا, تبھی تو شرکت کرو دعوت میں. حدیث میں آتا ہے جس نے ولیمے کی دعوت ٹھکرائی اس نے میری نافرمانی کی. کیوں؟ آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے شادی پہ. یہ کھانا نہیں ہے اصل میں, تو یہ اپریشیٹ کرنا ہے. تو پہلی میں بھی ہے ولیمہ, دوسری میں بھی کیا ہے. اس کا مطلب اللہ پہلی پہ اتنا خوش ہو رہے ہیں اتنا ہی دوسری پہ بھی خوش ہو رہے ہیں. اللہ میاں کہہ رہے ہیں بھائی کیا ہے, پبلک کو جمع کر کے کھانا کھلاؤ, لیکن میں نے دولوں کی کانپیں ٹانگتی ہوئی دیکھی ہیں. پہلی پہ تو کھلا رہے ہوتے ہیں, دوسری پہ پھیکی پھیکی مسکراہٹ لے کے چھپتا ہوا 4 آدمیوں کو چھپڑ میں لے جا کے کھلا رہا ہوگا. تو اور بھی بہت کچھ ہے, وقت بہت زیادہ ہو گیا. یہاں بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں, وہ غصے ہوں گے یار کیسی ہماری جوانی میں یہ باتیں کرتے, اب کیا کریں. ایک بوڑھا مجھ سے ملا, کہنے لگا یار مجھے اس کا افسوس نہیں ہے کہ میں نے دوسری نہیں کی, مجھے اس کا افسوس ہے کہ آپ جیسا مجھے جوانی میں کیوں نہیں ملا. کہہ رہے ہیں یا تو اب بھی نہ ملتا نا, حسرت لیے بغیر دنیا سے چلا جاتا, اب کیوں ملے. تو دیکھو لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنتے ہیں. بیوہ طلاق یافتہ عورتوں کی بھرمار ہے معاشرے میں. کوئی شادی دفتر کھول کے بیٹھا, اس سے جا کے پوچھو, مسائل لڑکوں کے ساتھ نہیں ہیں, مسائل کس کے ساتھ ہیں, لڑکیوں کے ساتھ ہیں. بیٹے پرابلم نہیں بنتے, بیٹیاں پرابلم بنتی ہیں. رشتے ہی نہیں ہے مارکیٹ میں, تو جو ہیں ان کو چاہیے کہ ایک کے بجائے 2-4 کا بوجھ اٹھا لیں وہ. اور یہ انٹرٹینمنٹ ایسی ہے جس سے اللہ ناراض بالکل بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے.
اور حدیث میں نکاح کی ترغیب ہے, فرمایا لا تکونوا کرہبان النصارى تزوجوا, عیسائیوں کے پادریوں کی طرح نہ بنو. پادری کہتے ہیں اللہ اللہ کریں گے بس بیٹھ گئے, فرمایا نہیں, کثرت سے نکاح کرو, اولاد کثرت سے بڑھاؤ, یہ اولاد بڑھاپے میں آپ کے کام آئے گی, یہ خاندان آباد کرے گی, آپ کا رزق دے گا وہ اللہ. آپ جو نوجوان ہیں میں ان سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, لڑکیوں سے دوستیاں لگانا چھوڑ دو. اللہ نے آپ کو حلال کا آپشن دیا ہے. لوگ کہتے ہیں میرے ابا نہیں مانتے, تو فحش فلمیں دیکھنے سے پہلے ابا سے پوچھ کے دیکھتے ہو کیا؟ یونیورسٹیوں میں لڑکیوں سے جو فرینڈ شپ کرتے ہو ابا سے پوچھ کے کرتے ہو؟ جب حرام میں ابا سے نہیں پوچھ رہے تو حلال میں بھی معذرت کے ساتھ بہت سارے ابا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ابا کو چاہیے اب باپ بنے نا, وہ خود اپنے بیٹے کو کہے بیٹا تو کما رہا ہے, تیری آمدنی کر لے یار. اور ابا کو بتایا کرو ابا اگر آپ مجھے شادی سے روکو گے تو جیسے آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا نہیں بنتے, تو اللہ کا واسطہ مجھے بھی کسی اور کا ابا بننے سے نہ روکے. سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کے دادا نے احسان کیا آپ کے ابا کو, آپ کا ابا بننا دے دیا, تو آپ کے ابا کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کے پوتوں پہ احسان کرے, ان کو بھی مارکیٹ میں آنے سے نہ روکے. ابا روک رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ توکل ختم. ابا کہہ رہے ہیں میرا بیٹا کما کے مجھے پیسے دے, بس اس کو اس کی فکر ہے. ابا کو بڑا دل کرو یار, اللہ رزاق ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اللہ پیدا کر رہا ہے, جو اتنے کمالات دکھا سکتا ہے اس کے حکم کو پورا کرو گے, وہ رزق کے دروازے کیوں نہیں کھولے گا تمہارے لیے؟ ایک بہو گھر میں آ جائے گی, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, کیا ہو جائے گا یار؟ کسی کی بیٹی کو کھلاؤ, دوسرے تمہاری بیٹیوں کو کھلائیں گے. اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے کشکول لے کے داماد تلاش کر رہے ہیں, اپنے بیٹوں کو کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کرنے دیتے. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. تو اس لیے نکاح کو معاشرے میں کیا کرو, خوب ہلکا, استخاروں کی بھیٹ نہ چڑھاؤ. استخارہ نکالا نہ آیا ہے, بکواس ہے یہ استخارہ, یہ وہ نہیں ہے جو پیغمبر نے سکھایا ہے, یہ بدعت ہے. ہمارے پیغمبر نے استخارہ نکال کے کتنی عورتوں کو ریجیکٹ کیا بھائی؟ کوئی بتاؤ, آپ کہہ سکتے ہو وہ تو وہی آتی تھی, کسی صحابی کا بتا دو استخارہ نکالا نہیں آیا تو نو کر دیا. نکلتا ہی نہیں استخارے میں کچھ, ایک تو شادی نہیں ہو رہی اوپر سے استخارہ نکال دیا تو نہیں آیا. یہ آپ کا یہ کچھ بھی نہیں نکلتا. استخارہ دعا ہے, دعا میں اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو ہٹا دے, مقدر نہ کر. تو کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. اچھا رشتہ ہے تو استخارے میں نہ آئے ہاں کرنا ہے پھر بھی, کیونکہ وہ جو نہ اور ہاں آ رہا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, وہ آپ کے اپنے دماغ کا فطور ہے. اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ استخارے کی دعا مانگو گے تو خواب دکھاؤں گا میں تمہیں, یہ سگنل دوں گا, کہیں بھی نہیں کہا اللہ نے. یہ آپ نے بنایا ہوا ہے یہ آپ کا استخارہ. تو یہ فضول قسم کا استخارہ ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا رشتہ آ گیا ہاں کرنا ہے, اچھا رشتہ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے, نہ. ٹائم ویسٹ نہیں کرنا اپنا. میرے تو جب بھی شادی ہوئی ہے اللہ کا فضل ہے, ہم نے بولا ہاں کرو یا نہ کرو بھائی, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کس کس طریقے سے شادیاں ہو رہی ہیں, لڑکی والے آ رہے ہیں لڑکے والے جا رہے ہیں. پھر ایجوکیشن, ایکچولی ابھی لڑکی کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی 2 سال میں بھی ہوگا, پھر ایجوکیشن, ٹوپی ڈرامے فضول قسم کی بکواس ہے یار. آپ بولو بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں مرد ہوں, میل ہوں, مجھے شادی کرنی ہے, آپ نے کرنی ہے ابھی ہاں کر دو اور شادی کی تاریخ دے دو. نہیں کرنی تو 6 مہینے بعد کرنی ہے, تو اس دوران میں رشتے تلاش کر رہا ہوں, اگر میری ہو گئی تو پھر آپ گئے, نہیں ہوئی رابطہ کر لینا. ٹھیک ہے, اس طرح کیا کرو. اتنا ٹائم نہیں ہے, زندگی بہت تھوڑی ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اتنی عمر ہو گئی ابھی تک آپ شادیوں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. میں نے کہا بھائی اتنی عمر ہو گئی ہے اس لیے تو کہہ رہا ہوں کر لو جلدی جلدی, مرنے کے بعد یہ آپشن نہیں ہوگا, یہ عبادت کا آپشن نہیں ہوگا آپ کے پاس. تو اس لیے جوان لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ حرام کی طرف نہ جاؤ, اللہ حرام کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا. یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وہ. ذرا سبھی کسی عورت کو بری نیت سے نظر اٹھا کے دیکھا, اللہ کہتے ہیں یہ بھی نوٹڈ, یہ بھی کیا ہے, نوٹ کر رہا ہوں میں, ایسے ہی تھوڑی. تو اس لیے نکاح کرو, اور یہ خامخواہ کا برداشت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس نوجوان آتے ہیں 30 سال کے جوان آدمی آ کے کہے گا یار بس میں پڑھائی میں برداشت کر رہا ہوں, میں کسی عورت کو نہیں دیکھتا. میں نے کہا اتنی برداشت کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے, جیب میں پیسے ہیں, تو بھوک برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پراٹھا خریدے کھائے, کیا ہو گیا؟ اس برداشت کا کوئی ثواب نہیں. جیب میں روٹی کے پیسے بھی ہیں, روزہ بھی نہیں ہے, تو بھوک برداشت کرنے کا اسلام میں کوئی ثواب ہے؟ بولو نا. رمضان میں تو اللہ کا حکم ہے نا, یہ روزے میں تو حکم ہے. روزہ نہیں ہے, افطار میں پکوڑے رکھے ہوئے, آپ کہہ رہے میں بھوک برداشت کا ثواب حاصل کروں گا, 2 ٹکے کا بھی ثواب آپ کو نہیں ملے گا. تو اسی طرح میرے بھائی شہوت پہ کنٹرول کرنے کا بالکل بھی ثواب نہیں ملتا. آپ کے پاس وسائل ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں ان عورتوں کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, جس کے پاس جتنے وسائل ہیں اسی حساب سے, کیونکہ لڑکیاں آپ سے شادی آپ کی شکل دیکھ کے نہیں, آپ کی جیب دیکھ کے کریں گی. وہ سمجھ رہے ہو کیا دیکھ کے کریں گی؟ وہ جیب دیکھ کے کریں گی. تو جس کے پاس جتنے وسائل ہوتے ہیں اس کو اسی حساب سے اچھے رشتے
مل رہے ہیں. تو آپ اگر رکشا چلا رہے ہو اس حساب سے آپ کو ملے گا, لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو اس حساب سے آپ کو ملے گا. آپ اگر اور کوئی 19ویں گریڈ کے آفیسر ہو جاتے ہو یا آپ بڑے تاجر بن جاتے ہو اس حساب سے مارکیٹ میں رشتے آنا شروع ہو جائیں گے. تو جو بھی جس کے پاس بھی جو آپ اگر رکشے والے اور آپ کو بہت اونچے آ رہے ہیں تو کر لو, آپ کس نے پابندی لگائی. آپ اگر 50 سال کے ہو, آپ کو 18 سال کی لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے, پبلک سے مت پوچھو, آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ کیا کر لو کر لو. ہاں اس 18 سال کی لڑکی کو ہم کہیں گے کہ بھائی کیوں کر رہی ہو 50 سالہ سے, جب نوجوان موجود ہیں تو ان سے کرو. لیکن اگر اس کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ نہیں مجھے 50 سال والے سے ہی کرنا ہے, تو جب میاں بیوی راضی تو آپ کباب میں ہڈی بننے کی کوشش. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو جو ملے اچھا لگے, اس سے بیوہ مل رہی ہے. نبی نے پہلی شادی بیوہ سے کی, آپ کو آج ایک آدمی کل ایک شخص نکاح کے لیے آ رہا تھا, بیوہ لڑکی سے شادی کر رہا ہے, جوان لڑکا ہے. میں نے کہا کر لو یار, آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ کر لو بیوہ سے, بچے بھی رکھ رہا ہے اس کے, کہہ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی. لیکن معاشرے نے بڑی پخیں لگائی ہوئی ہیں میرے بھائی, معاشرہ آپ کو تمیز سے زندگی نہیں گزارنے دے گا. تو معاشرے کے حقوق اللہ کی وجہ سے ادا کرو. ابا اماں کے حقوق کس لیے ادا کرو؟ ابا سے بولو ابا اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی آواز سے میں اپنی آواز اونچی نہ کروں, اللہ کی وجہ سے اب میں آپ کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں کروں گا. اللہ نے حکم دیا ہے اماں کہ اے اماں میرے رب نے حکم دیا میں اپنی آواز آپ کی آواز سے اونچی نہ کروں, بیماری میں آپ کا خیال کروں, یہ سارے حقوق میں آپ کے ادا کروں گا. لیکن میں اگر کسی بیوہ کو پسند کرتا ہوں تو مجھے اس سے شادی کے روکنے کا آپشن آپ کے پاس بولے ہو نہیں ہے, کیونکہ جس خدا نے مجھے آپ کا غلام بنایا اسی خدا نے مجھے کہا ہے کہ کسی بیٹی کا نکاح کر کے اس کو شیلٹر دو, اس میں آپ رکاوٹ نہیں بن سکتے.